السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں منشیات کی خواہش کیسے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ منشیات کی خواہش یعنی کہ ڈرگ کی کریونگ حیاتیاتی، نفسیاتی اور ماحولیاتی عوامل کے پیچیدہ تعامل سے پیدا ہوتی ہے۔ حیاتیاتی کہتے ہیں بایولوجیکل، نفسیاتی سائیکولوجیکل اور ماحولیاتی انوائرمنٹل۔ حیاتیاتی عوامل: جب کوئی شخص منشیات کا استعمال کرتا ہے تو یہ ڈوپامائن کے اخراج کو متحرک کرتا ہے۔ ڈوپامائن ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو خوشی کا اور حوصلہ افزائی میں کردار ادا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نشے کا بار بار استعمال دماغ کے انعامی نظام میں یعنی کہ ریوارڈ سسٹم میں تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے، جس سے دوسری سرگرمیوں سے لذت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں نشے کی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منشیات کا استعمال دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس یعنی جو دماغ کا حصہ ہے، سب سے اوپر والا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس اس کو کہتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو فیصلہ سازی اور تسلسل کے کنٹرول کے لیے ذمہ دار ہے۔ یعنی جو دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا کام کرتا ہے، جو ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہے، لرننگ کے اوپر بھی کام کرتا ہے۔ یہ نشے میں مبتلا لوگوں کے لیے خواہشات کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ جانتے ہوں کہ منشیات نقصان دہ ہیں۔ یعنی جب یہ حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا یہ حصہ چھوٹا ہو جاتا ہے نشے کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو، الکوہل ہو یا افیم ہو یا کوئی بھی نشہ ہو، تو یہ حصہ دماغ کا بہت کم کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک نشے کرنے والے انسان کو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ نشہ نقصان دہ ہے پھر بھی وہ نشہ کرتا ہے۔ نفسیاتی عوامل: نشے میں مبتلا افراد کو اکثر بنیادی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، جیسے بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن یا صدمہ یعنی کہ ٹروماز۔ وہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے منشیات کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن منشیات بالآخر مسائل کو مزید خراب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ نشے میں مبتلا افراد میں علمی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا سینٹرل نروس سسٹم کی بات ہے، جس میں کوگنیٹو فنکشنز ہوتے ہیں، جو علمی بگاڑ جو ہے اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو اپنے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں غلط عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر کوکین کی لت میں مبتلا کوئی شخص یہ مان سکتا ہے کہ انہیں خوش اور کامیاب رہنے کے لیے کوکین کی ضرورت ہے۔ اب کوکین اگین ایک ڈرگ ہے اور یہ کوگنیٹو فنکشنز جو ہیں، جو سینٹرل نروس سسٹم کے فنکشنز ہیں، ان کو بھی خراب کر دیتا ہے، چاہے وہ ماضی میں کوکین کے استعمال کے منفی نتائج کا سامنا کر چکے ہوں۔ یعنی کہ حالانکہ کوکین کے منفی نتائج کا وہ سامنا بھی کر چکے ہیں، پھر بھی ان کا جو مائنڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوش اور کامیاب رہنے کے لیے کوکین جو ہے وہ لینی چاہیے۔ ماحولیاتی عوامل: خواہشات یعنی کہ کریونگ کو متحرک کرنے میں ماحولیاتی عوامل بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی خاص جگہ یا مخصوص لوگوں کے ساتھ منشیات کا استعمال کیا تو وہ ان جگہوں اور لوگوں کو منشیات کے استعمال سے جوڑ سکتے ہیں۔
ان جگہوں یا لوگوں کو دیکھ کر منشیات کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کمرے میں نشہ کرتا ہے تو 1 سال یا 2 سال نشہ کرنے کے بعد اگر پھر وہ کبھی اس کمرے میں آئے گا تو نشہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ بڑھے گی، اس کی طلب محسوس ہوگی۔ اگر وہ کسی دوستوں کے ساتھ کرتا تھا تو جب وہ کبھی کسی دوست کو ملے گا اسی جگہ پر، چاہے اس کا موڈ نہ بھی ہو نشے کرنے کا، تو پھر بھی اس میں نشہ کرنے کی خواہش جو ہے وہ بڑھے گی، طلب محسوس ہوگی۔ اس کو ہم ٹریگرز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تناؤ یعنی کہ سٹریس خواہشات کو متحرک کر سکتا ہے۔ جب لوگ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس سے نمٹنے کے لیے منشیات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ منشیات کے استعمال اور تناؤ کے چکر کا باعث بن سکتا ہے جس سے اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشات کا انتظام کیسے کریں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ خواہشات پر قابو پانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹریگرز کی پہچان کرنا، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی ٹریگرز، محرکات کی شناخت کریں۔ پہلا قدم یعنی کہ فرسٹ سٹیپ ان چیزوں کی نشاندہی کرنا ہے جو خواہشات کو متحرک کرتی ہیں۔ ایک بار جب ان محرکات کی نشاندہی ہو جاتی ہے، محرکات یعنی کہ ٹریگرز کی نشاندہی ہو جاتی ہے، لوگ ان سے بچنے یا صحت مند طریقوں سے ان سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ صحت مند نمٹنے کے طریقہ کار کو تیار کریں۔ لوگ تناؤ اور دیگر مشکل جذبات سے نمٹنے کے لیے صحت مند مقابلہ کرنے کا طریقہ کار بھی تیار کر سکتے ہیں۔ مقابلہ کرنے کے یہ طریقہ کار خواہشات کو کم کرنے اور منشیات کے استعمال کے لالچ کے خلاف مزاحمت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے پیشہ ورانہ مدد طلب کریں۔ اگر کوئی اپنے طور پر خواہشات کو سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے تو انہیں پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنی چاہیے۔ ایک معالج یعنی کہ پروفیشنل انہیں مقابلہ کرنے کی مہارتیں سکھا سکتا ہے اور علاج کا منصوبہ تیار کرنے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نشہ ایک قابل علاج عارضہ ہے۔ صحیح علاج کے ساتھ لوگ نشے پر قابو پا سکتے ہیں اور صحت مند پیداواری زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔